سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا گیا اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، میں تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، استغفار کرو، رب کی طرف توبہ کرو، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، مجرم بن کر نہ پلٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تیری بات کو نہیں سنتے اور جو عذاب لانا ہے تو بھی لے آ۔ قصہ مختصر، انہوں نے بھی یہی باتیں کی۔ اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو پیچھے رہ گئے ان کی قوم کے لوگ، ان پر ایسی لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب کی صورت یہ تھی بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، کہ ان پر ایسی تیز و تند آندھی چلی ہے، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے تنے اوندھے پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کی طرف نبی جاتے رہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمود کو سمجھایا، وہ نہ مانے، کہنے لگے کوئی نشانی دکھاؤ۔ اللہ نے ان کے لیے نشانی دکھائی، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی نکل کر آئی۔ اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ نشانی ہے، اس کو چرنے دو اللہ کی زمین میں، اور جو کنواں ہے اس بستی کا، یہاں پہ تم اس کو ایک دن پانی پینے دو گے، ایک دن تمہاری باری ہوگی، اس کے پانی پینے کی باری میں تم نہیں آؤ گے۔ ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پانی پینا پلانا تو دور کی بات ہے، ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے اس اونٹنی کی گونچیں کاٹ دی، اونٹنی کو ہی مار دیا بدبختوں نے۔ اللہ سے نشانی مانگی اور نشانی ملنے کے بعد یہ سلوک کیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، اور وہ ایسی چیخ تھی کہ اس سے ان کے دل اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ سخت عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ پوچھنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیخ جب آئی تو یہ تو ہر ایک کے کانوں میں جانی چاہیے، تو صالح علیہ السلام اور ان کی امت کے اچھے لوگ کیسے بچ گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے وہ بچا لے۔ وہاں آندھی چلی، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا۔ آندھی تو کسی کو نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، لیکن آندھی اللہ کے حکم سے تھی، اللہ جس کو چاہے بچا لے۔ اسی طرح چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، اللہ نے سب کو ہلاک کیا، مگر جس کو بچانا چاہا بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے، میں بس یہ انبیاء کے قصے بہت مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ صورت مکمل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے پاس انسانوں کی صورت میں فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، جیسے ہی دیکھا مہمان آئے ہیں فوراً گئے اور بچھڑا ذبح کیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت لے کر آ گئے، ان کے سامنے رکھ دیا۔ مہمانوں نے ہاتھ نہ بڑھایا کھانے کی طرف تو پریشان ہو گئے، کیونکہ اگر کسی شخص نے دعوت دی ہو تو کھانا بیٹھ کر کھا لینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا تو اشارہ یہی تھا کہ کوئی معاملہ خیر کا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو پریشان ہوئے، ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کو تو بس بشارت دینے آئے ہیں۔ کس بات کی بشارت؟ آپ کے ہاں اسحاق پیدا ہوگا اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوگا۔ تو پیچھے بیوی کھڑی سن رہی تھی، ہنسنے لگی، میں بانجھ، یہ بوڑھے، بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اللہ کے اذن پر تعجب کرتی ہو، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جب کہہ دیا تو پیدا ہوگا۔ اور یہی اسحاق علیہ السلام ہے جن سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور یہاں سے بنی اسرائیل چلے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں آئے۔ تو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہاں سے یہ فرشتے فارغ ہو کر اب گئے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت انسان بن کر آئے تھے فرشتے، اور لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی بدبخت تھی، انتہائی بے حیا، یعنی کہ یہ وہ قوم تھی جس نے دنیا کے اندر ہومو سیکشوالٹی کی ابتدا کی ہے، کہ مرد مرد کی طرف جاتا ہے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، بدترین عمل ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 3 خوبصورت، بڑے خوبصورت سے آئے ہیں مرد، تو یہ فوراً لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے کہ ذرا اپنے مہمانوں سے تو ہمیں ملواؤ۔ انہوں نے کہا کیا میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کرو گے؟ یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے ان سے نکاح کرو۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے،
ہمیں تو بس تمہارے یہ مہمان چاہیے۔ لوط علیہ السلام ڈر گئے، کہنے لگے میں کیا کروں، اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، میں اکیلا آدمی ہوں، یہ پوری قوم میرے مہمانوں پر ٹوٹ پڑے گی تو میں کیسے بچاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا کام تمام ہونے والا ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کو نکالنے آئے ہیں، آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ سب نکل جائیں، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہونے والا ہے، اور صبح قریب ہے، عذاب کا وقت آنے ہی والا ہے، آپ نکلنے کی تیاری کریں، خبردار آپ کی بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ انبیاء کی بیویاں، انبیاء کی اولاد جو ساتھ نہیں ہے وہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا، اصول ہے۔ لوط علیہ السلام نکلتے ہیں، پیچھے اللہ رب العزت نے جو عذاب ان پر بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ سورہ قمر میں ہے کہ پہلے ان کو اندھا کر دیا، ساری قوم اندھی ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اس قوم کو، اس کی پوری بستی کو جبریل امین نے اپنے پروں سے اٹھایا اور اٹھا کر آسمان تک لے گئے، اور آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا، اور پلٹ کر اوپر سے پٹک کر زمین پہ پھینکا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے پتھر، نشان لگے ہوئے جہنم کے پتھر، جن پر نام تھے کہ کس کا نام کس پتھر پر ہے اس پر وہی پتھر پڑے گا، اس طرح سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر، اور اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ اسی سے اسلام نے ہمیں سنسار کی سزا دی ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی سزا پتھر مار مار کر ان کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد قصہ آگے بڑھتا ہے، یہ تاریخ کے مختلف ادوار ہیں، گزرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام، ان کی قوم جو ہے وہ، ان کی قوم ماپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، لوگوں کو مال دیتے ہوئے کمی کرتی تھی، پیسے پورے لینا اور تول میں کمی کر کے دینا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے ہماری قوم کا، کہ جب لیتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب ہم کسی سے سودا خریدتے ہیں تو پورا چیک کرتے ہیں، 1 گرام بھی کم نہ ہو، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب خود دکاندار بن کر بیچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیسے ڈنڈی ماری جا سکتی ہے، کیسے کم دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناراض کرتی ہے کہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو اس بات پر ہلاک و برباد کر دیا، اور ان پر بھی اللہ کی طرف سے سخت عذاب آیا۔ یہ عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ آتا ہے کہ پھر فرعون کو ہم نے غرق کیا، اس کی آل کو ہم نے غرق کیا، یہ سب کچھ ہوا، کسی کو چنگھاڑ سے مارا، کسی کو زلزلوں سے مارا، کسی کو غرق کر کے مارا، کسی کو پتھروں کی بارش سے مارا۔ ہمارے لیے کسی قوم کو تباہ کرنا مشکل نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، جب ہمارا پیمانہ لبریز ہوگا نا پھر آپ ان کا انجام دیکھ لیں گے، لیکن آپ تب تک صبر کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کرتے جائیے، دعوت کا کام کرتے جائیے، ہم آپ کو سجائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسی پر سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے جنت والے گروہ اور جہنم والے گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اس کی سند حسن ہے، کچھ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، محققین نے، لیکن بہرحال حسن ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 112، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح حکم ملا ہے آپ جم جائیں، استقامت اختیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، کوئی وجہ ہے اس کی؟ اچانک سے یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ سفید بال اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ سورہ ہود اللہ کی طرف سے، اس میں اتنا ڈراوا ہے، اس میں اتنا انذار ہے، اتنا ڈرایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، لیکن اس کی تلاوت کر کے آپ بھی اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، اور ہم قرآن کو پڑھتے گزر جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، جم جائیے اس بات پر جو ہم نے حکم دیا آپ کو، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے وہ بھی جم جائیں، اور بالکل بھی اس معاملے میں سرکشی نہ دکھانا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کی طرف نہ جھک جانا ورنہ آگ تمہیں بھی جلا دے گی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔
نماز کو قائم کیجئے، دن کے دونوں طرف کے حصوں میں اور رات کے بھی کچھ حصے میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجئے گا، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس طرح سے اللہ نے مستقل تسلی بھی دی ہے، احکامات بھی دیے ہیں، ڈرایا بھی ہے، اور اپنے مشن پر قائم رہنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھیں اور آپ جان لیں کہ اللہ کی مدد ہر دور میں انبیاء کے ساتھ رہی ہے۔ آپ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ہماری مدد آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ کی بات نہیں مانتے، تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جان لیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب تو اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اور یہ جان لو کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے اندر سے جو سفہاء اور نادان ہیں، جن کے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ ان نادانوں کی وجہ سے ہم سب پر اپنی پکڑ نازل نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، قرآن مجید سے جڑے رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔